حاضرین گرامی مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ثقلین انما تمسکتم لن تضلوا، احدہما کتاب اللہ والآخر عترۃ اہل بیتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعہ کو بات چل رہی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، اس دینی دعوت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اس قدر تکلیفیں جھیلی، کتنی مصیبتیں برداشت کی، جبکہ آپ مالک و مختار تھے کائنات کے۔ ایک موقع پر حضور نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اے عائشہ، لو شئت لصارت معی جبال الذھب، کہ اگر میں چاہوں، حضور نے فرمایا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو بظاہر دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، جن کو دنیا بظاہر یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، جن کو دنیا بظاہر یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے گھر میں کئی دن تک دھواں اٹھتا نظر نہیں آتا، وہ فرما رہے ہیں لو شئت، اگر میں چاہوں، لصارت معی جبال الذھب، یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو پتھروں کے، یہ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگیں گے، سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگیں گے۔ جو تمہیں بظاہر پتھر نظر آ رہے ہیں، میں اگر اشارہ کر دوں تو یہ سونے کے ٹکڑے بن جائیں، یہ سونا بن جائیں۔ اور یقینی طور پر سونا ہمیشہ ہر دور میں کرنسی کی، ساری دنیا کی کرنسی کے ایک بیس رہا ہے۔ جس ملک کے پاس جتنا زیادہ گولڈ ہے، اس کی کرنسی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ آج بھی وہی حال ہے۔ یہ نوٹ جو ہے یہ کرنسی نہیں ہے، یہ کرنسی کی ایک ضمانت، ایک پیپر، ایک کاغذ ہے جس کو حکومت ایشو کرتی ہے۔ سب سے بڑی جو کرنسی ہے وہ سونا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ڈی جی پی کے آگے اترنے، گھٹنے، بڑھنے کا جو معیار ہوتا ہے وہ یہ سونا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، غالباً 2018 کی بات ہے، رات میں پردھان منتری اعلان کرتا ہے کہ آج سے نوٹ بندی، تو جن کے گھروں میں بڑی بڑی گڈیاں رکھی ہوئی تھی وہ سب کاغذ بن گئے، کسی کام نہیں آئے۔ تو یہ کاغذ، یہ دولت نہیں ہے۔ جو مین کرنسی ہے وہ کرنسی ہے گولڈ۔ دنیا کے پاس، جن ملکوں کے پاس جتنا زیادہ سونا ہے وہ ملک اتنے مالدار ہے۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ درہم بن کے چلیں یا دینار بن کے چلیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اتنے بڑے پاورفل، اتنی طاقت، اتنے بڑے مالک و مختار ہمارے پیغمبر، مگر نہیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ میرے آقا غریبوں کے لیے بھی مثال بنے، میرے آقا بھوکوں کے لیے بھی مثال بنے، میرے آقا شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی مثال بنے، اور میرے آقا جنگی رہنماؤں کے لیے بھی مثال بنے۔ ساری زندگی میرے آقا نے اسٹرگل کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے والد چلے گئے، پیدا ہونے کے بعد
ماں چلی گئی، جس نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا وہ چلے گئے، ماں کے جانے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب اپنی کفالت میں رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ ساری زندگی اسٹرگل کیا، محنت کی، مصیبتیں تکلیفیں جھیلی، مکے والوں نے ستایا، طائف والوں نے ستایا، مدینے چلے گئے تب بھی مکے والوں نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ مگر اتنی محنت کا آپ نے کیا مانگا؟ کس کے لیے کی؟ ہمارے لیے کی۔ میرے آقا اگر کسی پہاڑ کو سونا بنا دیتے اور پھر سونے کے ساتھ رہتے میرے آقا، تو دنیا کے امیر ترین انسان پہلے بھی تھے، آج اور قیامت تک ان کی برابر مالدار بظاہر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ مگر میرے آقا نے ان ساری محنتوں کا صلہ کیا مانگا؟ صرف میری اہل بیت اطہار کی محبت۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت کیوں؟ کیا صحابہ کی عظمتیں کم تھی؟ بے شک صحابہ کی عظمتیں کم نہیں تھی۔ صحابہ کی عظمت کو تو اللہ نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا لقد رضی اللہ عنہم، تحقیق بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان اور صحابہ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ نص قرآنی کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اتنی عظیم صحابہ ہیں، اور یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اللہ 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 فی اصحابی۔ او لوگو میرے صحابہ کے بارے میں ذرا ڈر کے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں اپنے منہ کو سنبھال کر رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو بھی سنبھال کر رکھو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی مت بکنا۔ اور ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی شان وہ ہے، یہ جبل احد میں نظر آ رہا ہے نا، جبل مانے پہاڑ، جو احد کا پہاڑ ہے، آپ لوگ مکے میں گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا مکے مدینے میں جو لوگ جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر احد پہاڑ کی برابر سونا خرید کر کے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اگر اس کو آپ ناپنے لگے، اس کو آپ اگر تولنے لگے تو نہ معلوم کتنے ہزار ٹن کتنے لاکھ ٹن کا ہوگا اس کا وزن۔ ساری دنیا کا سونا اس جگہ اکٹھا کر لیا جائے تب بھی احد پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کی برابر سونا خرید کر کے اس کو صدقہ کر دے، احد پہاڑ کی برابر اتنے وزن کا سونا اگر وہ خیرات کر دے اللہ کی راہ میں، تو اس کا ثواب اس کی مقدار کو نہیں پہنچ سکتا کہ جو میرے ساتھی نے ایک مٹھی جو کسی غریب کو صدقے میں دی ہو، احد پہاڑ کی برابر سونا خرید کر کے غریبوں پر صدقہ کر دینا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ رہنمائی پا جائے گا۔ اس میں کسی ایک صحابی کو مخصوص نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ستاروں کی طرح ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ عمر فاروق اعظم ستاروں کی طرح ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ باب العلم حضرت مدینہ العلم باب العلم حضرت علی مولائے کائنات ستاروں کی طرح ہیں، یہ خلفائے راشدین ستاروں کی طرح ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ ستاروں کی طرح ہے، سلمان فارسی ستاروں کی طرح ہے، صہیب رومی ستاروں کی طرح ہے۔ کسی کوئی صحابی کی تخصیص نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس نے کسی ایک کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا جائے گا۔ اچھا اس بات کو روک کر میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتاؤں، میرے آقا نے ستارے ہی کیوں کہا؟ میرے آقا فرماتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابہ سب کے سب رہنما ہیں، جو ان کی رہنمائی میں آئے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ میرے آقا یہ فرما دیتے کہ میرے صحابہ سب کے سب قائد ہیں، سب کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے، میرے صحابہ سب کے سب ہدایت پر ہیں، سب ہادی ہیں، سب رہنما ہیں، سب مبلغ ہیں، سب پکے سچے مومن ہیں، جو ان کے پاس رہے گا وہ رہنمائی پا جائے گا، وہ مومن ہو جائے گا۔ یہ کیوں کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں؟ میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتا دوں کہ میرے آقا نے ایسا کیوں کہا۔ آج کے زمانے میں تو نیویگیشن آ گیا ہے، پہلے زمانے میں جب سمندروں میں جہاز چلتے تھے، وہ سمندروں میں جہاز پتہ کیسے چلتے تھے؟ سمندر میں جانے کے بعد جب انسان جو پائلٹ جو ہوتا ہے سمندر میں جہاز چلانے کا، جو چلانے والا ہوتا ہے جس کو ناخدا کہا جاتا ہے فارسی میں، جب وہ زمین کی سطح سے دور نکل جاتا ہے
تو اسے ہر طرف پانی پانی نظر آتا، اسے یہ نہیں دکھتا کہ ملک کدھر جائے گا، اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہندوستان کدھر ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آسٹریلیا کدھر ہے۔ جب سمندر میں چلا گیا تو کچھ پتہ نہیں، جدھر نظر اٹھتی ہے پانی پانی، اور جب رات ہو جائے تو رات میں تو اندھیرا ہی ہو جاتا، گھپ اندھیرا ہوتا، کچھ معلوم نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس کو جہاز کو چلانے کا اصول یہ ہے کہ جو سمندر کے جہاز کو چلانے والا ہوتا ہے وہ ستاروں سے راستہ تلاش کرتا ہے۔ پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک علم ہے، ایمبرولوجی کے نام سے یہ ایک علم ہے جو پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو۔ جو پائلٹ ہوتے ہیں وہ اس علم کو باضابطہ پڑھتے ہیں کہ کون سے ستاروں کی لائن کدھر ہے، کون ستارہ کس ٹائم نکلے گا، کون ستارہ اس راستہ کدھر لے کے جائے گا، کس ملک کی طرف یہ راستہ جاتا ہے۔ تو وہ ستاروں کو دیکھ کر کے ستاروں کی لائن سے چلتے ہیں۔ آج تو نیویگیشن بن گئے ہیں، کمپیوٹرائز سب چیزیں ہو گئی ہے، کمپیوٹر کا بٹن دباتے ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ تم سمندر میں کتنی گہرائی میں چل رہے ہو، کتنی اسپیڈ سے چل رہے ہو، کس اوکیشن میں چل رہے ہو، کس ملک کے زیادہ قریب ہو، یہاں سے خشکی کتنی دور ہے، کون سا ملک ہے، آپ کے پاس سے جہاز کون سا گزر رہا ہے، یہ جہاز کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جائے گا، آج کمپیوٹر سسٹم سب بتا رہا ہے۔ مگر اس کا تعلق بھی، اس نیویگیشن کا جو تعلق ہے وہ بھی ستاروں سے۔ تو پہلوں کے لوگوں کی جو کشتیاں پار لگتی تھیں، پہلے لوگوں کے جہاز جو پار لگتے تھے، یہ جہاز چلنے کا جو سسٹم ہے وہ ستاروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ستارے اگر چمکتے رہیں تو جہاز چلتا رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں کنارے تک پہنچنا ہے، تمہیں غرق ہونے سے بچنا ہے، تمہیں اگر ڈوبنے سے بچنا ہے، گمراہیت میں مبتلا ہونے سے بچنا ہے، گمراہیت کے سمندر میں غوطے کھانے سے اگر بچنا ہے، تمہیں اگر کنارے تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کا جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب ستارے ہیں، جس نے ان کو پکڑ لیا وہ آخر تک، اور وہ رہنمائی تک، اور وہ ہدایت پا جائے گا اور کنارے تک پہنچ جائے گا۔ اب اس حدیث کو دیکھیے اور اعلی حضرت کا مزاج دیکھیے۔ ہم امام اہل سنت اعلی حضرت کو اعلی حضرت یوں نہیں کہتے ہیں۔ اب مزاج دیکھیے، میرے امام فرماتے ہیں اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور، یہ ایک مصرع ہو گیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی کہ صحابہ تو نجم ستارے ہیں، اس سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، اور صحابہ اور حضور کی اہل بیت اطہار جو ہے وہ ناؤ ہے۔ اب سوچئے کہ جو اہل بیت اطہار کی ناؤ پر سوار ہو اور صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہو، ستاروں سے رہنمائی پا رہا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈبو ہی نہیں سکتی ہے۔ کتنا اچھا اشارہ دیا ہے۔ اچھا اہل سنت کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے فرقے بھی ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، مگر دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے تو وہ گمراہ بدبین۔ کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ بدبین۔ اس لیے فرمایا کہ دونوں کو پکڑو، دونوں کا دامن پکڑے رہو، صحابہ سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی عشق کرو، ان کی بھی عزت کرو، ان کی بھی تعظیم کرو، انہیں ستارے مانو، اور اہل بیت اطہار کو ناؤ مانو۔ جو ان کے دامن میں سوار ہو گیا وہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ تو اہل سنت، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اعلی حضرت کو مانتے ہیں۔ ابھی دیکھیے پیچھے ایک شخص ندوہ کا مولوی، اس نے صحابہ کے سامنے میں کس قدر گستاخی کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم مولانا ہیں۔ اعلی حضرت نے یہی خط امتیاز کھینچا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اہل بیت اطہار وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کسی صحابی کے سامنے گستاخی کریں، ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے ساتھ، کسی آل رسول کے ساتھ گستاخی کریں۔ ہمارے لیے سب برابر ہیں، سب قابل تعظیم۔ اب آئیے میں آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھاتا ہوں، جو حدیث میں نے پڑھی۔ حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، میں حدیث دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ان ما تمسکتم لن تضلوا، اگر تم ان کو پکڑے رہے دو چیزوں کو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی؟ فرمایا احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، والآخر عطرۃ اہل بیتی، اور دوسری میری اہل بیت اطہار، میرے خاندان والے آل رسول۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں تو میں دے کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہنا، جب تک پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔
اور لن کا صیغہ استعمال کیا، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اور میرے آقا فرماتے لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے. یعنی اہل بیت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور قرآن کو اہل بیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اہل بیت اور قرآن یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے. کب تک ساتھ رہیں گے؟ قیامت تک. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی بات چھوڑو، کب تک رہیں گے؟ جب تک کہ حوض کوثر قائم ہوگا. حوض کوثر پر یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ پہنچیں گے. اپنے ماننے والوں کو اپنے دامن میں لے کر کے میری بارگاہ میں پیش کریں گے. یہ دو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے. اور میرے آقا فرماتے جب تک تم اہل بیت کو، صاحب اور ان قرآن کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہاں تک کہ حوض کوثر قائم ہوگا. اور حوض کوثر کب قائم ہوگا؟ جب قیامت بھی ہو جائے گی، اس کے کئی سو سال کے بعد جب حشر و نشر ہوگا میرے آقا حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے. اب اس حدیث کے تناظر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. صحابہ کی عظمت اپنی جگہ پر، صحابہ کی شان قرآن نے بیان کی ہے، اور صحابہ کی شان کے بارے میں میرے آقا نے بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. مگر حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ اور قرآن ان کو پکڑے رہنا تم گمراہ نہیں ہوگے؟ یہ کیوں فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رہنا؟ اتنی بات تو عقل میں آ رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے. قرآن کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، قرآن کے اندر لچک ہے. قرآن ہر زمانے کے مطابق ڈھلنا جانتا ہے. قرآن ہر زمانے میں قوم کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، قیامت کے لیے رہنما ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا مقدس کلام، مقدس کتاب ہے. اس میں نہ کسی پوائنٹ کی، کسی نقطے کی، کسی زبر کی اور زیر کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے. یہ بے شک یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مگر حضور نے یہ کو فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کو پکڑے رہنا. قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑا، صحابہ کو کیوں نہیں جوڑا؟ جبکہ صحابہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے. صحابہ اتنے عظیم ہے کہ قرآن ان کی شان کو بیان کر رہا ہے. صحابہ کی عظمت، صحابہ کی توقیر قرآن اعلان کر رہا ہے. میرے آقا نے حدیث میں آپ سیاہ ستہ اٹھا کر کے دیکھیے، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کرام کی عظمت کا اعلان نہ ہو، جس میں صحابہ کرام کی عظمتوں کے چرچے نہ ہو. کوئی حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں پر صحابہ کرام کی عظمتوں کے، صحابہ کرام کی تعظیم کے درس و تدریس نہ ہو. ہر ایک حدیث کی کتاب میں صحابہ کرام کی عظمتوں کے چرچے ہیں. مگر پھر قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑا، صحابہ کو کیوں نہیں جوڑا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن اور صحابہ کو تم پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ یہ کیوں کہا کہ قرآن کو اور اہل بیت کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ صحابہ کو کیوں الگ کر دیے؟ صحابہ اتنی عظیم ہے، صحابہ قابل تعظیم ہے، صحابہ قابل حرمت و قابل تحریم ہے. ایسا کیوں کیا میرے آقا نے؟ اس کے پیچھے بھی میرے مصطفیٰ کا بہت عظیم لاجک ہے. میں ذرا آپ کو سمجھاؤں، ٹائم بڑا کم ہے. ہمارے مصطفیٰ، ہمارے آقا و مولا، ساری کائنات کے مالک و مختار غیبدہ نبی، میرے مصطفیٰ کی نگاہیں جو ہو چکا اور جو ہونے والا سب کچھ دیکھ رہی ہیں. میرے مصطفیٰ غیبدہ نبی ہے. اس لوجک کے پیچھے ایک بات سمجھیے. میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو اور تم میرے اہل بیت کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ کیوں نہیں کہا کہ صحابہ کو اور قرآن کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ یہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے بدر میں کھڑے ہو کر کے قرآن کو بچایا، اپنی جان کو دیا. یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے احد میں جانے کے بعد منہ کے پیاسے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی مگر قرآن کو بچایا. یہ صحابہ تو وہ ہیں جنگ موتا میں گئے، اپنی جانیں دی مگر قرآن کو بچایا. یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ خندق کے موقع پر اپنی جانیں دیے، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے مگر قرآن کو بچایا. یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ صحابہ کرام نے ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر وقت میرے آقا کے حکم پر ہر وقت تیار رہے.
یہودی کے مقابلے میں کہا تو ان کے سامنے ڈٹ گئے، عیسائیوں کے لیے کہا تو ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، دنیا کی ساری بڑی سے بڑی قوموں کے لیے اپنا سینہ لے کر کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام نے اپنے بازو دیے، صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کو دیا، صحابہ کرام نے اپنی عظمتوں کو دے دیا، مگر قرآن کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دی، صحابہ کرام نے اپنا خون دیا مگر قرآن کو بچایا، صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے دی مگر قرآن کو بچایا، صحابہ کرام نے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا مگر قرآن کو بچایا، صحابہ کرام نے اپنی جائیداد قربان کر دی مگر قرآن کو بچایا، صحابہ کرام نے اپنا سرمایہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کو بچایا اور قرآن کو بچایا، مگر جب بات آئی پکڑنے کی، جب بات آئی مضبوطی سے دامن تھامنے کی، تو صحابہ کا ذکر نہیں کیا میرے آقا نے، ذکر کیا اہل بیت کا، قرآن کے ساتھ صحابہ کو نہیں جوڑا تو پھر اہل بیت کو جوڑا، کیوں؟ کس لیے؟ آپ یہ نہ سمجھیں جیسے کچھ لوگوں نے جاہلوں نے سمجھا، اس لیے کہ اہل بیت تو حضور کے خاندان کے، حضور کے اعلی اولاد ہیں، اور انسان اپنی اعلی اولاد کا زیادہ خیال رکھتا ہے، نہیں ہر کسی نے ایسا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لوجک یہ ہے، اس کی منطقی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے دیکھ ذہنی سطح پر بھی آپ پر سوچیں گے بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور کا دیدار کیا، حضور پر ایمان لایا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اس کا نام ہے صحابی۔ حضور جانتے تھے میری ظاہری زندگی 63 سال ہے، 63 سال پورے ہونے کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ صحابہ کب تک ہوں گے؟ جب تک میں دنیا میں رہوں گا۔ صحابہ میری زیارت کریں گے، میرے چہرے کو دیکھیں گے، ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے، صحابی رہیں گے۔ جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابی بننے کا جو راستہ دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ صحابی کب تک ہوں گے؟ جب تک حضور دنیا میں بظاہر موجود ہے، حضور کے قریب آیا، حضور کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، چلے گئے، صحابی ہیں۔ اور مگر جب حضور دنیا سے چلے گئے تو صحابی بننے کا دروازہ وہیں پر اسٹاپ ہو گیا۔ اب کوئی نیا صحابی نہیں بن سکتا، نیا صحابی اب نہیں ہوگا۔ صحابی کو تو حضور کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے، تبھی تو صحابی ہوگا، ورنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے حضور کی زیارت کے لیے گئے، حضور مدینے میں نہ ملے، واپس آ گئے ماں کی خدمت کی وجہ سے، تو ان کی عظمتیں تو بہت ہیں، تابعی ہیں، بڑی قدر و قیمت ہے ان کی، عظمتیں تو اتنی ہیں۔ حضور نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی سے فرمایا کہ میرا اویس آیا تھا مجھے دیکھنے کے لیے، زیارت حاصل کرنے کے لیے، شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو سکا، مگر اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ اے عمر، اے علی، جب تم جاؤ تمہاری ملاقات ہو اویس سے تو میری امت کی گناہوں کی بخشش کے لیے تم اویس سے دعا کرا۔ یہ صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں، مگر صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جا کے ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، اتنے عظیم ہیں، مگر صحابی نہیں بن سکے۔ کیوں کہ حضور کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، حضور کے چہرے کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ اگر حضور کی زیارت ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہو جاتی تو وہ صحابی ہو جاتے۔ تو حضور جانتے تھے کہ صحابی اسی وقت تک بنیں گے جب تک کہ میں ہوں، اور دنیا سے میرے جانے کے بعد، میرے وصال کرنے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ بننے کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ اب جو صحابی ہیں یہ کب تک رہیں گے؟ کسی صحابی کی عمر 50 سال ہوگی، کسی کی عمر 80 سال ہوگی، کسی کی 100 سال ہوگی، کسی کی زیادہ سے زیادہ ہوئی تو 125 سال، 150 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو کہا کہ 50 سال کے بعد میں صحابہ کرام 50% رہ جائیں گے، اور کسی کی اور کی زیادہ عمر ہوئی، کیونکہ صحابی جو ہو رہے تھے عموماً صحابہ کی عمر جو حضور کی بارگاہ میں آتے تو کوئی 50 سال کی عمر میں آ رہا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں آ رہا ہے، کوئی 80 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو میرے آقا کی نگاہیں اس بات کو جانتی تھی کہ صحابہ کرام میرے جانے کے بعد میں 50 سال کے بعد تقریباً دنیا سے چلے جائیں گے، اور کچھ زیادہ رہا تو 10-20 سال اور ڈال لیجیے اس میں، یہ کہیے کہ تقریباً 80 سال ہونے تک 90% صحابہ رہ جائیں گے، اور 100 سال یعنی 1 صدی ہونے تک سارے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ جس نے میرے صحابہ کا اور قرآن کو پکڑے رہا وہ گمراہ نہیں ہوگا، میں صحابہ کو اور قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں، تو قرآن تو رہتا قیامت تک کے لیے، چونکہ میرے مصطفیٰ کا دین تو قیامت تک کے لیے، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
اب تو کسی نبی کی کوئی آمد اب نہیں ہوگی. میرے مصطفیٰ آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے, سید المرسلین ہے, خاتم الانبیاء ہے میرے آقا. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اور اللہ کا دین قیامت تک رہے گا. اللہ کا قرآن قیامت تک رہے گا, نماز قیامت تک رہے گی, روزے قیامت تک رہیں گے, زکات قیامت تک رہے گی, دین قیامت تک رہے گا, شریعت قیامت تک رہے گی, مسلمان قیامت تک رہے گی. نہ قرآن ختم ہوگا, نہ مصطفیٰ کی شریعت ختم ہوگی, نہ مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ختم ہوگا, نہ نمازیں ختم ہوں گی, نہ قرآن ختم ہوگا, نہ روزے ختم ہوں گے, نہ زکات ختم ہوگی. ہاں, لوگوں میں تکاؤل, یہ تکاسلی آتی جاتی رہے گی, دین کمزور ہوتا رہے گا, لوگ کمزور ہوتے رہیں گے, مگر دین کبھی ختم نہیں ہوگا. صحابہ کرام کا دور 100 سال کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا وہ تابعی کہلائیں گے, جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی کہلائیں گے, جو تبع تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی کہلائیں گے. مقام و مرتبہ تو ان کا ہوگا, مگر جو مقام صحابہ کا ہے وہ صحابہ کا مرتبہ 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. صحابہ دنیا میں نہیں رہیں گے, مگر شریعت کو, مصطفیٰ کی شریعت کو قیامت تک رہنا ہے, مسلمانوں کو قیامت تک رہنا ہے. ہمارے باپ تھے وہ چلے گئے, ہمارے دادا تھے وہ چلے گئے, آج آنے والی ہماری نسلیں رہیں گی, ان کے بعد وہ چلے جائیں گے, ان کی نسلیں رہیں گی, وہ چلے جائیں گے, ان کی نسلیں رہیں گی, وہ چلے جائیں گے, ان کی نسلیں آتی رہیں گی. انسان مسلمان دنیا میں آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. اللہ کا دین, اللہ کی شریعت رہے گی. نماز پڑھنے والے بھی رہیں گے, قرآن پڑھنے والے بھی رہیں گے, زکات دینے والے بھی رہیں گے, حج کرنے والے بھی آتے اور جاتے رہیں گے. دنیا قیامت تک رہے گی, اور دنیا میں مسلمان بھی ہمیشہ رہیں گے. مگر بات اگر یہ کہہ دی جاتی کہ صحابہ کو جو پکڑے رہے گا, صحابہ کرام کو قرآن کو جو پکڑے رہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا, جو صحابہ کا دامن پکڑے رہے گا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا. تو 100 سال کے بعد آنے والے مسلمان کس کا دامن پکڑیں گے؟ 100 سال کی مدت میں صحابہ کرام تو دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ 80 ہجری تک, 90 ہجری تک تمام صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اب آنے والے دور میں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ صحابہ کو قرآن کو جو پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا, تو صحابہ کا زمانہ تو 80 ہجری 90 ہجری میں ختم. اب تو صرف تنہا قرآن رہا. تو جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا, قرآن کو صحابہ کو پکڑا, وہ تو نجات پا گئے. ہمارا کیا ہوتا, ہم کہاں جاتے؟ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا انہیں قرآن بھی ملا, انہیں صحابہ بھی ملے. اگر حضور یہی فرما دیتے کہ صحابہ کو قرآن کو پکڑے رہو, تو اس یقینی طور پر 80 ہجری 90 ہجری تک صحابہ کرام کا آخری زمانہ رہا. تو جنہوں نے صحابہ کو پایا, قرآن کو پایا, ان کی تو نجات ہو گئی. حضور کے فرمانے کے مطابق تم نجات پا جاؤ گے, میرے آقا کے فرمانے کے مطابق کہ حوض میں تم قرآن کے ساتھ حوض کوثر پر میرے ساتھ ملو گے. مگر صحابہ کا زمانہ پانے والے تو نجات پا جاتے. ہمارا کیا ہوتا, ہمارے آباء و اجداد کا کیا ہوتا, ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوتا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ کا دور تو ایک مختصر مدت کے بعد ختم ہو جائے گا. قرآن ختم نہیں ہوگا, تو قرآن کے ساتھ کس کو رکھیں, صحابہ کو رکھیں یا اہل بیت کو رکھیں؟ صحابہ کا زمانہ ختم ہو جائے گا, تو کہا کہ صحابہ کا زمانہ ختم ہو جائے گا, آنے والی نسلیں کیا کریں گی, وہ کس کو پکڑیں گی؟ تو اس لیے میرے مصطفیٰ کی نگاہیں جانتی تھیں کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھو, اس لیے کہ اہل بیت کا افراد قیامت تک روئے زمین پر رہیں گے. میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقول لا الہ الا اللہ, کہ قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا رہے گا, ایک شخص بھی روئے زمین پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے والا موجود رہے گا. اور مختصر انداز میں کریے کہ جب تک روئے زمین پر ایک مسلمان بھی رہے گا, جب تک روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا ایک بندہ بھی زندہ رہے گا, جب تک روئے زمین پر اللہ کے کلمہ توحید کو بلند کرنے والا رہے گا, اللہ کے کلمے کی توحید کا اعلان کرنے والا اس دنیا میں روئے زمین پر موجود رہے گا, تب تک قیامت نہیں آئے گی. محدثین نے لکھا ہے کہ وہ آخری انسان جو اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہوگا, وہ آخری شخص جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا, وہ آخری انسان جو اللہ کی وحدانیت کو ویرانوں میں بھی اللہ کے کلمہ طیبہ کا اعلان کرنے والا ہوگا, وہ آخری انسان کون ہوگا؟ وہ آخری انسان وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی آل کا ہوگا, جو آل رسول ہوگا, خاندان مصطفیٰ کو تعلق ہوگا. قیامت تک سارے انسان دنیا سے اگر سے چلے جائیں, سارے مسلمان چلے جائیں, ساری دنیا میں شرک کی پوجا ہو رہی ہو, شرک عام ہو, مگر مصطفیٰ کے خاندان کا ایک ایک فرد ہمیشہ ہر دور میں ہر جگہ موجود رہے گا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو
اور میرے اہل بیت کو, جو ان دونوں کو جو پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو کہا صحابہ کا سلسلہ کچھ وقت کے بعد جا کے اسٹاپ ہو جائے گا, مگر اہل بیت کا سلسلہ اسٹاپ نہیں ہوگا, قیامت تک رہے گا اور مسلمان قیامت تک آتے رہیں گے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو اور اہل بیت کو پکڑے رہو. ہر زمانے کے لیے اہل بیت اطہار رول ماڈل ہیں. یہی وجہ ہے جب کربلا کا واقعہ ہوا, کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو شہید کیا گیا, امام حسین نے کون سا کام کیا؟ امام حسین کو شہید ہونے کے بعد جب آپ کے جسم اقدس سے آپ کے سر اقدس کو جب جدا کیا, جدا کرنے کے بعد ان عربی مڈل ایسٹ کے ان بحثیوں کی رسم و رواج کے مطابق وہ اپنے دشمن کو جب مارتے تھے تو اپنے دشمن کے سر کو قلم کر کے نیزوں پر ٹانگ لیا کرتے تھے, نیزوں پر ٹانگ کر کے لے جاتے تھے. اس کی علامت یہ ہوتی کہ دیکھو ہم نے دشمن کو ہم نے اس طرح سے زیر کر دیا ہے کہ اس کی گردن ہمارے نیزوں پر رکھی گئی ہے. ان یزیدی کتوں نے, ان یزیدی بھیڑیوں نے, دشمنوں نے میرے مصطفیٰ کے شہزادے امام حسین کو جب شہید کیا, آپ کے جسم اقدس سے سر اقدس کو جب جدا کیا تو اپنے نیزوں پر امام حسین کے سر کو ٹانگا اور ٹانگ کر کے لے کر کے چلے. تاریخ میں آج بھی یہ بات درج ہے, امام حسین کی سیرت نگاروں نے سب نے یہ بات بال اتفاق لکھی ہے, چاہے صاحب بدایہ والہدایہ کو اٹھائیے آپ, چاہے علامہ تاریخ طبری کو اٹھائیے آپ, کسی بھی کتاب کو اٹھائیے, سب نے لکھا ہے کہ جب وہ ظالم امام حسین کے سر کو ان کے نیزے پر رکھ کر کے جب چلنے لگا تو امام حسین کے لبے مبارک ہل رہے تھے. وہ ظالم کہنے لگا میں نے دیکھا امام حسین کے لبے مبارک ہل رہے ہیں. میں قریب ہوا, مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. جب میں نے کان ہونٹوں پر ان کے لبے مبارک کے قریب اپنا کان رکھا تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. یعنی امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی نیزے پر سر رکھا ہوا ہے. امام حسین آخری لمحات میں بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں, لوگوں میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا کہ قرآن اور میری اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے, نہیں یتفرقا حتی یرد علی الحوض, کہ قرآن اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے. تو یہ مت سمجھنا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو حسین قرآن سے الگ ہو گیا ہے, حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو قرآن حسین سے الگ ہو گیا ہے. نہیں, حسین شہید ہوا ہے مگر قرآن حسین کے ہونٹوں پر ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے. حسین شہید ہو گیا ہے مگر نانا کی لائی ہوئی کتاب ابھی بھی حسین کے سینے میں زندہ ہے, حسین کے لبوں پہ زندہ ہے, اور قیامت تک حسین کے میرے آقا کے خاندان والوں کی زبان پر قرآن ہمیشہ رہے گا, اور انہی کے صدقے میں مسلمانوں کے گھروں میں بھی قرآن ہمیشہ رہے گا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان کو پکڑے رہو گے لن تدلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, اور یہ دونوں کے دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گے, یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور صحابہ کو فرما دیتے تو بڑی مشکل یہ ہو جاتی کہ صحابہ کرام کا زمانہ تو 80-90 ہجری تک ختم ہو گیا, پھر ہمارا کیا ہوتا, آنے والی نسلوں کا کیا ہوتا, وہ کس کو پکڑتے. تو کہا میرے آقا نے میری اہل بیت کو پکڑ دو, میرے قرآن کو پکڑو, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور قرآن ہمیشہ قوموں کے لیے ہدایت بن کر کے سامنے آیا. قرآن نے فرمایا, اللہ نے قرآن میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن وہ ہے جو تمام قوموں کے لیے ہادی ہے, تمام قوموں کے لیے, آل نیشنز کے لیے یہ رہنما ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن, یہ کہا کہ تمام قوموں کے لیے, اور قومیں چاہے جتنی بھی ہوں, کوئی بھی قوم ہو, سب کے لیے قرآن رہنما ہے, قرآن سب کے لیے رہبر ہے. اور اہل بیت اطہار کا دامن وہ بھی بڑا کشادہ ہے, ان کے دامن میں جو بھی آ جائے رحم کی کرم کی آ کر کے بھیک مانگ لے, وہ بھی اہل بیت اطہار سے اگر جڑ جائے, محبت کر لے, اگر مومن نہیں ہے تو کلمے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے, اور مومن ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش کی ضمانت ہو جاتی ہے. شیخ سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانے آل رسول. اے مولا تو میری دعا کو قبول کرے یا رد کر دے, تیری مرضی, میں تو دعا کرنے کے لیے ہوں اور قبول کرنے کے لیے مولا تو ہے. مولا تیری مرضی ہے, میری دعا کو قبول کرے یا نہ کرے, میری دعا کو ایکسپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے, مولا وہ تیری مرضی ہے. مگر ایک دعا میرے یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن آل رسول, یعنی میرے مصطفیٰ کے جو شہزادے ان کے خاندان والے ہیں آل رسول, ان کا دامن میرے ہاتھوں میں ہے,
بس اس سے بڑا مجھے کوئی اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اہل بیت اطہار، آل رسول، خاندان مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کے شہزادے جہاں بھی جس علاقے میں بھی جہاں بھی رہتے ہیں ان کی تعظیم کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے یہی فرمایا کہ جب تک تم قرآن کو اور میرے اہل بیت کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ اہل بیت کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، قرآن کبھی گمراہ کسی کو نہیں کرتا ہے۔ قرآن رہنما ہے، اہل بیت اطہار رہنما ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اہل بیت اطہار کے دامنوں سے مولا ہم سب کو وابستہ فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی اجازت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے بس بات یہی سمجھانی تھی۔ کچھ لوگ اپنا منہ کھولتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، صحابہ معیار ایمان ہے۔ صحابہ نے اگر اپنی جانیں احد میں نہ دی ہوتی، صحابہ نے بدر میں اپنی جانیں نہ دی ہوتی، جنگ موتا میں صحابہ نے اپنی جانیں نہ دی ہوتی، صحابہ بھوکے پیاسے نہ رہے ہوتے تو آج ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی، آج ہمارے سروں پر داڑھی نہیں ہوتی، اور جمعے کے دن بیٹھ کر آج نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے اگر صحابہ نے اتنی قربانیاں نہ دی ہوتی۔ یہ دین صحابہ کی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، یہ دین صحابہ کرام نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، تب دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحیح بات یہی ہے، وہ دین کو پہنچانے والا کون تھا؟ صحابہ ہی تو تھے، جن صحابہ نے ہمیں دین دیا، جن صحابہ نے ہمیں قرآن دیا، جن صحابہ نے ہمیں سب کچھ پہنچایا، اپنا سب کچھ قربان کر کے۔ آج ہم منہ کھولتے ہیں، بھرچے ان کے خلاف بول دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی اس لیے فرماتے ہیں اللہ 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 فی اصحابی لا تصبوا اصحابی، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ کا واسطہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان غلط نہ کھولا کرو، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا مت کہا کرو، اس لیے کہ جب دنیا میرے خلاف تھی تو میرے صحابہ میرے ساتھ تھے، مکے والے مجھے مکے سے نکال لے تو میرے صحابہ میرے ساتھ تھے، مدینے میں آیا، مدینے میں یہودی نے مجھ پر اٹیک کیا تو صحابہ میرے ساتھ تھے، بدر میں گیا تنہا تھا، صحابہ میرے ساتھ تھے، احد میں گیا کوئی ساتھ نہیں تھا، صحابہ میرے ساتھ تھے۔ ارے جہاں جہاں بھی گیا دشمن میرے سامنے تلوار لے کر کھڑے تھے، دشمن میری جان کے پیاسے تھے، میرے خون کے پیاسے تھے، میری جان لینے کے تیار تھے، صحابہ نے اپنی جان کو مجھ پر نچھاور کر دیا، قرآن کو بچایا، مجھے بچایا۔ یہ صحابہ ہی تو ہیں جو میرے دین کو آگے لے کر جائیں گے، یہ صحابہ ہی تو ہیں جو قرآن کو آگے تک پہنچائیں گے۔ میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ آپ صحابہ کو برا کہنے والے قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے سامنے ہوں گے۔ کسی صحابی نے دامن پکڑ کر کہہ دیا رسول اللہ یہ مجھے گالی بکتا تھا، مصطفیٰ نے قیامت میں اگر اپنا منہ پھیر لیا تو پھر کس کا درد ڈھونڈو گے، کس کے در پہ جاؤ گے؟ سارے انبیاء کرام تو سیدھا سیدھا کہہ دیں گے الا فضا الا غیری۔ مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، سارے کے سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم تو ہم سب کے باپ ہیں، یہ باپ تو بڑا شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، مگر وہ بھی کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری غیری، ارے میں نفسی نفسی، میں تو خود اپنے چکر میں پڑا ہوا ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر کے حضور تک کم و بیش 1,02,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، سب کے پاس لوگ جائیں گے، حضور آپ خلیل اللہ ہیں، کہا کہ اذهبوا الى غیری غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ذبیح اللہ ہیں، اذهبوا الى غیری، عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، اذهبوا الى غیری، موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اذهبوا الى غیری، سب یہی کہیں اذهبوا الى غیری، مگر جب میرے مصطفیٰ کے پاس آئیں گے تو میرے مصطفیٰ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، بلکہ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آؤ آؤ، یہ دامن مصطفیٰ یہی گناہ گاروں کے لیے تو ہے، تمہارے لیے تو میں انتظار کر رہا ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ اور اسی موقع پر جب سب نے ریجیکٹ کر دیا، پھر بولوں نے بھی اگر ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، تو پھر ہمارا سہارا کیا ہوگا؟ اس لیے صحابہ کی تعظیم کیا کرے، اور کوئی صحابی کے سامنے گستاخی کر رہا ہے تو اس سے اپنا ناطہ بالکل ختم کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدبو، اس کی گندگی کہ تمہیں بھی گندا نہ کر دے۔ اس لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بددینوں سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ، کیونکہ ان کے قریب جاؤ گے، بیٹھو گے، باتیں سنو گے تو کہیں نہ کہیں شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ ڈال دے گا اور ایمان کو کمزور کر دے گا۔ اس لیے ایسے بددینوں کی گندگی سے، بددینوں کی بددینی سے دور رہا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا چمکتا ہوا ایمان بھی کہیں مدھم نہ ہو جائے، تمہارے ایمان کی چمکتی ہوئی لو کہیں بجھ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بددینی کے اثر سے اس کی گندگی کہیں تمہارے ذہن میں نہ اتر جائے، اس کی گندگی کا دھوکہ کہ تمہارے ذہن کو متاثر نہ کر دے۔ آپ پاک ہیں، مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، تو آپ گندوں سے دور رہیے، بروں سے دور رہیے، اپنے آپ کو سچا ثابت رکھیے، اور اسی پر دعا کریں کہ اللہ کریم اسی پر ہمارا ہم سب کا خاتمہ بھی فرمائے۔ اور اس زمانے میں سب سے معیاری بات میں 2 لفظوں میں کہہ دوں اور بات ختم کر رہا ہوں، کسی کو اگر دین، صحابہ، اہل بیت اطہار، قرآن، شریعت، کہیں کسی کو اگر کسی ایک جگہ پر اگر دیکھنی ہے تو وہ سیدھی بات ہے مسلک اعلی حضرت، سیدھی بات۔
کوئی اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ کو گالی دیتا، کوئی صحابہ کو مانتا ہے تو اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو صحابہ کو مانتا ہے تو قرآن کو نہیں مانتا، کوئی قرآن کو مانتا ہے تو ان دونوں کو نہیں مانتا، کوئی کسی کو مانتا ہے تو کسی کو نہیں مانتا، سب میں یہی کچرا بھرا ہوا ہے۔ ایک مسلک اعلی حضرت اتنا عظیم پلیٹ فارم ہے کہ جس نے امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان علی رحمت و رضوان کا دامن پکڑ لیا تو سمجھ لو اس کے دامن میں قرآن بھی ہے، ان کے دامن میں اہل بیت بھی ہیں، ان کے دامن میں صحابہ بھی ہیں، ان کے دامن میں اولیاء کرام بھی ہیں، سارے کے سارے آپ نے اعلی کو مان لیا تو سارے کے سارے عظمتیں سب کی تعظیم آپ کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میرے اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ میرے اعلی حضرت نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اسی مسلک پر ہمیں باقی رکھے اور مولا کریم دنیا سے جائیں تو اسی مسلک کے زمزم میں گاتے ہوئے جائیں۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو علی جمعہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔